السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل رابعہ خان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ میں نے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو علم دیا، میں نے دیا، آتینا میں نے دیا، ان کو تو میں نے دیا، اللہ میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا۔ یہ دکانداریاں، یہ کاروبار، یہ حکومت، یہ زراعت، یہ تجارت، یہ تو بہانے میں دیتا ہوں۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء۔ پرندوں کو تابع میں نے کر دیا، تمام مخلوق کو میں نے ان کے تابع بنا دیا۔ اللہ پاک اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں، بادشاہت میں عطا کرتا ہوں، حکومت میں عطا کرتا ہوں، تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا، ہمسر نہیں بنایا، شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا۔ فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق ہے، کیڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے گفتگو فرمائی۔ پتہ چلا اللہ کے پاس پیغمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام ہنس کے بولے، ہو کیڑی میں بادشاہ ہوں، تخت میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے، پرندے میرے تابع ہیں، دل میرے تابع ہے، ہوا میرے تابع ہے۔ او کیڑی مانگ کیا مانگتی ہے، تو بڑی کمزور مخلوق ہے۔ کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، آج دینے والے سب سے بن گئے۔ آج ہم مسلمانوں کو آدمیوں کو لکھے بنا کے ڈوب کے بچانا چاہیے۔ کیڑی کیا کہتی ہے اور میرے پاس کیا کہتا ہے؟ ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے؟ 60 برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے؟ حقیقی مخلوق ہے، ذرا سی مخلوق ہے۔ کہنے لگی، اے سلیمان علیہ السلام، اگر آپ دینے والے بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہوا میں تخت اڑانے والے بن گئے، لو پھر تو میں مانگتی ہوں۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کیڑی کہنے لگی، لو میں نے چولی پھیلا دی، ضد کی رزقی و عمری۔ اور سلیمان علیہ السلام، جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے، اس میں سے کچھ بڑھا دو، کچھ زیادہ کر دو۔ جتنی عمر میرے پروردگار نے مقرر کی ہے، میری عمر بڑھا دو، میری زندگی بڑھا دو، میری حیاتی بڑھا دو، میری روزی بڑھا دو۔ زد فی رزقی و عمری، میری عمر بڑھاؤ، میری روزی بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، فرمانے لگے، ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلاک، ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ کہنے لگی، اور سلیمان علیہ السلام، جب میری ایک روزی کا دانہ بڑھانے پہ آپ کو قدرت نہیں، ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ تم اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار، لئے ڈوری لگا کے لیے چلتا ہے، کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے، اور رب ذوالجلال کی قسم، کیڑی کرتی اور تخت سلیمانی موجود ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، بادشاہت ہے، روئے زمین کی بادشاہت، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ میاں نے سب کچھ دے رکھا ہے، مگر کیڑی کہتی ہے، لو میں نے چولی پھیلا دی، آؤ میدان میں تو میری عمر بڑھاؤ۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی، پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میرے خود اختیار میں نہیں، میرے قبض قدرت میں نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے، ہر چیز اپنی برادری
اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے. آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا، قوم کا غدار ہے، محلے کا غدار ہے، شہر کا غدار ہے، قوم کا غدار ہے. ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے، چال بازی سے کام لیتا ہے، ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے، مکر سے فریب لیتا ہے. قرآن کریم ہے، سورت نمل ہے، خود مکوڑے کے نام پر سورت نازل ہوئی. میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا قالت یا نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی، مکوڑے کی تقریر میں سنو. قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر میں پیار آ گیا. کہتا ادخلوا مساکنکم، او میری برادری، او چمٹیوں، کیڑیوں، مکوڑوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے دلوں میں چلے جاؤ، اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے تم روتے جاؤ گے، پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے. او میری برادری، او میری قوم، او کیڑیوں، ادخلوا مساکنکم. ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا؟ اور اگر کہ پتہ بھی چل گیا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اپنے مرحل بدلانا نہیں، خطرے سے آگاہ نہیں کرنا. اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا. تو یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں. مکوڑے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی. اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک کو پیار آ گیا، وہ بات بھی نقل فرما دی. یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں. اب یہ ہے کہ میں نے تو نہیں بنائی، نہ کسی مولوی نے بنائی، نہ کسی پیر نے، نہ کسی فقیر نے، نہ کسی درویش نے، نہ کسی قلندر نے، نہ کسی ملنگ نے. یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں، اسی لیے کہ اس کے نزدیک ہی نہیں آتے لوگ. ہر چیز بدلی جا سکتی ہے. ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے، اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے. قرآن کے اعلان میں، قرآن کے قانون میں، اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں. یہ ایمانیات میں سے ہے. جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن کی روز بدلتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں. ادخلوا مساکنکم، اپنے دلوں میں، سوراخوں میں چلے جاؤ. کیوں لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر پھسل جاؤ گے. وهم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا. اس لیے وہ تو بیچارے بے خبر ہوں گے. تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بچنے کی کوشش کرو. فتبسم ضاحكا من قولها، خداوند کریم نے پرندوں کی باتیں، کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا عقیدہ اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت چلتا تھا، پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے، اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے. آج کل دنیا میں وارنس ہے، آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانہ بناتے ہیں. آج کل تو زیادہ یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو، کوئی آ کر بم نہ دبا جائے. اس زمانے میں بم شم تو نہیں تھے، البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا. تو خود ہوتے درخان پکشی، جس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں، وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے، ادھر کو جانا چاہیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي
فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. کہاں غائب ہو گیا؟ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ درخان پکھی آیا کیوں نہیں؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا، جواب دینے کیوں نہیں آیا؟ مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا؟ پروگرام میں دیر ہو رہی ہے، ہمارا نظام بگڑ رہا ہے، وہ آیا کیوں نہیں؟ کافی دیر ہو گئی. سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. ہم کان من الغائبین، کہاں غائب ہو گیا؟ آپ کیوں نہیں؟ خبر کیوں نہیں دی؟ کہاں چلا گیا؟ کہیں باغی تو نہیں ہو گیا؟ کہیں مر تو نہیں گیا؟ کیا کہاں؟ ہم کان من الغائبین. فرمایا لأعذبنه عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سزا دوں گا، اس کو پریشان کروں گا، اس کو مار پیٹ کروں گا، سزا دوں گا. دیر کیوں لگائی؟ میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا؟ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. ملک کے بادشاہ، ہوا کے بادشاہ، پرندوں کے بادشاہ، تخت کے بادشاہ، تاج نبوت سر پہ ہے، پوری حکومت حوالے ہے، جن تابع، گاؤں تابع، سارے جانور پرندے تابع ہیں، تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. غصے میں بیٹھے ہیں. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر دوں گا، چھری پھیر دوں گا، قتل کر دوں گا، کاٹ کے پھینک دوں گا. اب تک آیا کیوں نہیں؟ اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے، غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام. الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں ذبح کر أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی، ورنہ قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. اس نے دیر کیوں لگائی؟ ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کرو. اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے اچھی نہیں کرتا آدمی. ہم سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. تاجروں نے چھوڑا، ذمہ داروں نے چھوڑا، افسروں نے چھوڑا، ڈاکٹروں نے چھوڑا، حتیٰ کہ پیروں مولویوں کے تو کام کر ہی نہیں رہا قرآن کریم. ہماری تو یہ اللہ کا قرآن چلے کاٹتا ہے. لے دے کر مردوں کے کام کر لیا. فرمایا ہدہد ہے کہاں؟ بار بار پوچھتے ہیں. چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں. آیا نظر کے نہیں جی؟ کہیں نظر آئے ہدہد کے نہیں جی؟ فرمایا ذبح کر دوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے گا. سلیمان علیہ السلام غصے میں بیٹھے ہیں. اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آنے دو. آیا ہے ہدہد. سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی کہاں گیا تھا؟ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہاں رہا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، ہدہد کے بیان کو سنو اور اپنے کردار میں چھاتی پاؤ اور جھانک کر دیکھو. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی، میں کھانا کھانے لگ گیا، دانا کھانے لگ گیا، مجھے پیاس لگ گئی تھی، پانی پینے چلا گیا، یا میں راستہ بھول گیا، بھٹک کر دور چلا گیا، اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. ہدہد
بیٹھی ہے انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سبحان اللہ. خود کا بیان دیکھو, بادشاہ کے دربار میں بیان دے رہا ہے, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیان دے رہا ہے, اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے. کہتا میں نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا. انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے, اس کا ملک ہے, اس کی بادشاہت ہے, تخت پر بیٹھی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہدہد نے, قرآن کریم بھی ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں, علماء کی ٹوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے. اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے. بنا کا یقین أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اور مسئلہ حل کیا پہلے ہدہد نے. فمكث غير بعيد, دور نکل گیا میں, دور چلا گیا میں. فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتہ کوئی نہیں. ایسی خبر دوں گا, ایسی بات بتاؤں گا, ایسا قصہ سناؤں گا, ایسے حالات بتاؤں گا. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. سچی بات بتاؤں گا, سچی بات بتاؤں گا. ایسے سلیمان علیہ السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتا کوئی نہیں, آپ کے علم میں بھی نہیں. اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں, وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے. تو اس لیے کیا تعجب کی بات ہوئی کہ ایک عورت اگر بادشاہ تو ہونے دو, ہوا ہی کرتی ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں. ہو کیا گیا اس میں عجیب بات کیا ہے, تو نے دیر کیوں لگائی؟ توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت اصل مفہوم کی بات آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں. میں نے تجھے اس لیے تو نہیں
کسی چور نے اپنی چوری کو شاید 50 برس چوری کرتے کرتے ہو گیا، اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا۔ شراب پیتے عمر گزر جائے، کبھی شراب کو عبادت نہیں کہنے کا۔ بدکاری کرتے کرتے عمر گزر جائے، کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ہدہد کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں، معلومات کر کے آیا ہوں، مجھے میں پورا پتہ لگا کے آیا ہوں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے، یہ راستہ بڑا اچھا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ جو بات ترخان پکھی کو بری لگی، ہدہد کو بری لگی، کیڑی مکوڑوں کو بری لگی، وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اب یہ تو ناممکن تھا نا، شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے، یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا میاں، جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا۔ ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کیا دیتے ہیں نا، راضی بھی بننے سے درسی صاحب کو کیا، یہ بات نہیں، بیماری بڑھتی ہے۔ اگر ٹی بی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی بی پھیل سکتی ہے، چیچک والے مریض کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے، تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پرندہ کہتا سیدھے راستے سے روک رکھا شیطان نے ان کو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو؟ جی ہاں، اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا، کسی اور کو سجدہ، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانا۔ كنت من الكاذبين، ہم ابھی بدل ڈالے تھے تیرے، اس زمانے میں داخلے نہیں تھے، ٹھیلے سب نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے، وہ کیسے گم کر دے گا؟ خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی علیہ وعدونی مسلمین، یہ خط ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہو کر، تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر، پرندوں کا بادشاہ، جنوں کا بادشاہ، ساری خلقت کا بادشاہ، زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط مجھے پہنچ رہا ہے، یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر۔ پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ خدا کی قسم، اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا، لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے، میلے ٹھیلے لگا رکھے، مزار ولی کا چھیتر، عالیہ کرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں؟ اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول چھپڑا تبلا سرنگی کیوں؟ ہدہد خط لے کر کے دوڑا ہے، اڑتا اڑتا جادو روشن دان میں بیٹھا ہے۔ حضرت بلقیس جو بادشاہ تھی اس ملک سبا کی، اور یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تو پہنچانا میرے ذمہ لگایا، پھینک کر بھاگا تھا، بیٹھا ہے انتظار میں۔ بلقیس اٹھتی ہے، جاگتی ہے، خط سینے میں پڑا ہوا ملتا ہے، اٹھا کر کھولتی ہے، پڑھتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بادشاہ
ترجمہ میں نے حضری ذرا قرآن کریم پڑھ کر دیکھو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئے ہی نہیں. یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. سر بھی تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے ہی سر ہوں گے. آج ہمارے ہاتھ ہے ویسے ہی جیسے ہاتھ ہے ویسے ہی سر ہے. ویسے ہی الحمدللہ ہم کو جان کا شریف مل رہا ہے. جیسے قد و قامت یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل موٹر کار ہوائی جہاز اسکوٹر سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ گھر کا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو اپاج بن گئے ہو. ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں لوگ ایسے ویسے کس کا کرو. لوگوں نے طاقت دی اللہ میاں نے موٹر کار ہوائی جہاز ریل چلائی. ملک کے سبا بڑی طاقتور قوم تھی. قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے. مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی, سورت سبا کے نام سے 22ویں پارے میں یہ سورت ہے. اتنے طاقتور لوگ تھے 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے. جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا. ہوئی طرح سے خراش آتی تھی. بلکہ اٹھی عقل مند لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. بے عقل بادشاہ, بے عقل وزیر, بے عقل امیر, بے عقل ذمہ دار ہوش کھو بیٹھتا ہے. چلا میں آ کر حکم دے دیا کرتے ہیں یوں کرو. بلکہ اٹھی ہے, اس نے اپنے وزراء کو اپنی پارلیمنٹ کو طلب کر لیا. سمجھدار عورت تھی ورنہ کہتی جا جا کون ہے آج مسلمان بنانا آیا. میری بات آپ نہیں دیکھی. کتنی طاقتور قوم میرے پاس ہے. کون ہے جو مجھے اعلان کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا. وزیر اکٹھے کیے. اللہ میاں پورا یہ ایسوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں بول رہا ہوں. اگر بلکہ اس نے اپنی وزراء, اپنے سفراء, اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں, میرے سفیروں اور میرے ممبروں, بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے. ذرا غور کرو
جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی، پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں، اپنے وزیروں سے منوا لوں، اپنے سفیروں سے منوا لوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں۔ ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا، اور آج کسی کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا، ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا، برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا۔ حضرت بلقیس کی امید کے خلاف ہوا۔ امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تعریف کریں گے کہ بھئی بات لڑنا اچھا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے، اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرستش کی جائے گی۔ قوم پڑ گئی الٹی، قوم کا مزاج بگڑا ہوا، طاقتور قوم۔ یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی۔ شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا، نہیں تو پوری محل میں سارا ملک کھا جاتے ہیں۔ ساری قوم بگڑ تھی۔ ہم طاقتور ہیں، قوت والے، نحن اولو قوت۔ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو۔ بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگے قالت ان الملوک، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة۔ کہنے لگے بادلوں والی باتیں نہ کرو، جب تو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اور جو دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے، لڑائی اور فساد مٹا کرتا ہے، وجعلوا اعزة اهلها ذلة، ارے عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ بات کہی حضرت بلقیس علیہ السلام نے۔ کافرہ تو تھی، مشرکہ تو تھی، لیکن اپنے سلیم رکھتی۔ کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں، لڑائی بہت بری ہے، قابل لوگ ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، عزت والے ذلیل، وجعلوا اعزة اہلها ذلة، عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑائی بہت بری چیز ہے، دنگا فساد بہت بری چیز ہے۔ ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں، اور آج ہر مرد ہر سمجھدار آدمی دو لڑتے ہوئے کو انگلی کو مار دے گا، خبر شاباش ہی کہنا نہیں، کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ، کھہ جاؤ، صبر کر جاؤ، اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ، پولیس والوں کو نہ کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو۔ اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ۔ کہنے لگی قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية، بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگی جس بستی میں دو بادشاہ لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی، وہ بربادی ہو جائے۔ یہ سارا منظر دیکھا ہدہد نے۔ پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ، انسان نہیں۔ BA ایسے بات نہیں ہے، میٹرک مڈل بات نہیں ہے، کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا، یہ نقلی پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا، نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے، نہ مولوی ہے، نہ مولوی فاضل ہے، نہ عربی ہے، نہ عالم ہے، نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی۔ ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کارروائی کو، جس طرح تمہارے اخباروں میں نہیں آیا کرتا، ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں نہیں آیا کرتی، ہدہد نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لی کمرہ رہ آئے ہدہد۔ ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین TV بنا لیتا تو 15,000 روپے تو کماتا۔
تمہاری عقل پہ پڑھتے پڑ گئے، ان گھروں میں VCR چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا، غیرت والا، حیا والا، معصوم ہماری آنکھیں بتیوں کی رکھنا چاہتے ہیں۔ خود نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا خط پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کارروائی دیکھ کر آیا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت بلقیس سنجیدہ ہے، بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہ کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور قوم اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لائیں گے کہ تختی لوگ والے یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو بڑی اکٹھا دیکھ دیں گے۔ وہ ایک دن کہنے لگا کہ شام کو آپ ہو جائیں گے، انشاءاللہ صبح کو ہم لا کر پیش کر دیں گے۔ دوسرا کہنے لگا بس انہوں نے کہا کہتے جی میں 1 گھنٹے میں لا دوں۔ ایک اور دن کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ ہم 5 منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کہنے لگا قبل آپ پلٹ جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا۔ آج کلی مینو لگ جائے گا، مزہ ہی آ جائے گا۔ سارے تخت اکٹھے کر لوں اپنی مسجد، سارا پوچھا تھا سوچ پڑا کی لائے بندے ہو کے نہیں کہاں میرے قابو آئے جن ویسے مٹھا مارنے کو دل نہیں کرتا، دل تو کئی مرتبہ کرتا ہے کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا۔ خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے، گھر والے ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہہ دیں گے 500 روپیہ دو، دن ہم اتار دیں گے، وہ چلایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا۔ خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ، نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے، سوئی گیس تو ہم غریبوں کو دے کون، بڑا مزیدار کاروبار ہے، کوئی تکلیف نہیں، گاڑی میں نہیں چڑھنا، اشتہار نہیں چھپنا، اخبار میں نہیں آنا، CID آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی، نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی موافقت کرے، بس مزے ہی مزے۔ جن کہنے لگے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ قرآن کریم نے اس جن کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا، تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا۔ قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم، عنده علم من الکتاب، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا، سوئی ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے کہ ملک دوسرا حالات دوسرے، فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے، تاج نبوت بھی دیا ہے، تو نے قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے؟ کہنے لگے میرا تو ارادہ پہلے مسلمان بننے کا تھا، میں تو بن گئی ہوں مسلمان بن گئی، لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ، سمجھا کر کے منواؤ، بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ۔ آپ لوگ یہ سوچے اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس سے قادر تھا، جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے، جو زنا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ توڑ دے، اس پہ قادر ہے وہ، جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا، آزمائش کیا ہوا؟ تو بلقیس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے، ہم سمجھایا کرتے ہیں۔ کہنے لگی دیکھو سورج کتنا چمکیلا، کتنا نور ہے اس میں، سارے جہان کو منور کرتا ہے، سبحان اللہ کتنا بہترین خدا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حوض بنوایا دنوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بچھا دیا اور حضرت بلقیس سے کہا کہ اس حوض کے اوپر سے چلو، اور بلقیس چلنے لگی، نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا، تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں، سلوار کو یوں اوپر کو کرنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا چاہتی ہے؟
کوئی اور ہے، خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وبركاته الكرام۔ کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ حاجی احمد حسن صاحب 14 نمبر پہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ حاجی اصغر صاحب شکارپور کے انتقال فرما دے، اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ میرے بہت جانے پہچانے محمدی محلے کے دوست ہیں، ایک بچہ ہے ہمارا، اس کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اور حاجن ہے، بہت خدمت گزار ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ میاں تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کائنات ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ بدعتوں سے بچا دے، یا اللہ شرک کی لعنت سے بچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما، یا اللہ